ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری، کہیں بارش اور کہیں برف باری۔ زیارت سنجاوی، قلعہ عبداللہ کان، مہترزئی، توبہ کاکڑی، مسلم باغ، چمن اور دیگر علاقوں میں برف باری ہوئی، جبکہ کراچی، دادو بھائیڑ، کوئٹہ، لورالائی، جیونی اور تربت میں بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ دھند، اندھا دھند، فلائٹ آپریشن بند، لاہور ایئرپورٹ پر دھند کے باعث پروازیں تاخیر کا شکار۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ بڑی گاڑیوں کے لیے M2 بلکسر سے کوٹ مومن، M3 اور M4 پنڈی بھٹیا سے شیر شاہ تک بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ قوم کو نئے سال کا تحفہ دیے جانے کا امکان، 1 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10.5 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ابتدائی ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 60 پیسے فی لیٹر کمی کی تجویز کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 59 پیسے فی لیٹر کمی کی تجویز، جبکہ مٹی کا تیل 9 روپے، لائٹ ڈیزل 6 روپے 62 پیسے سستا کیے جانے کا امکان۔ حتمی فیصلہ وزارت خزانہ کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ پاکستان اور ADB میں 30 کروڑ 45 لاکھ ڈالر کے 2 منصوبوں پر دستخط۔ ترجمان اقتصادی امور کے مطابق منصوبوں کا بنیادی مقصد کلائمیٹ ریزیلینس کا فروغ ہے، یعنی موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنا۔ 18 کروڑ ڈالر کے سندھ کوسٹل ریزیلینس سیکٹر پروجیکٹ پر دستخط ہوئے۔ 12 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کے پنجاب کلائمیٹ ریزیلینٹ اور زرعی میکانائزیشن پروجیکٹ پر دستخط ہوئے۔ اسٹاک مارکیٹ نئی بلندی پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 1,74,805 پر بند۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 576 پوائنٹس کا اضافہ۔ سونے کی قیمت میں 10,700 روپے کی کمی۔ سونا 4,59,462 روپے فی تولہ ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسہ کمی سے 280 روپے 15 پیسے فی بند۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق آج ڈھاکہ جائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالد ضیاء کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ ایاز صادق کی بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ بیگم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد گزشتہ روز انتقال کر گئیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خالدہ ضیاء کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ایران نے ایٹمی تنصیبات دوبارہ تعمیر کی تو قیامت ڈھا دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوئی تو سختی سے نمٹیں گے۔ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہے گا۔ مغربی کنارے کے معاملے پر اسرائیل سے 100% متفق نہیں۔ ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ نیتن یاہو بولے کہ امریکہ نے اسرائیل کے لیے جو کچھ کیا اس پر شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر کے گھر پر مبینہ حملے کی مذمت۔ کہا کہ گھناؤنا اقدام امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان صدر پیوٹن روسی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ ڈرونز کے ذریعے پوٹن کی رہائشگاہ پر حملہ کیا گیا۔ روسی فضائی دفاعی نظام نے تمام ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ PTI دشمنوں کی اعلی کار بن کر کھیل رہی ہے۔ یہ کھیل کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ مسلم لیگ ملک کی ماں ہے، جو تیر افواج پاکستان کی طرف جائے گا اس کا مقابلہ کریں گے۔ نون لیگ جھوٹے نعروں پر نہیں، سچے کاموں کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ وفاقی وزراء کا مسلم لیگ کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ طارق فضل بولے، تشکیل پاکستان سے تکمیل پاکستان تک مسلم لیگ کا مرکزی کردار ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا مرکزی کردار ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا دورہ۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اسپیکر پنجاب اسمبلی کو خط۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے وفد کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں مبینہ بدسلوکی پر اسپیکر کا احتجاج۔ خط میں دعویٰ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ اور کابینہ ارکان کو پنجاب اسمبلی میں داخلی راستوں پر روکا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں وفد کے ساتھ دھکم پیل کی گئی۔ وفد کی تذلیل سے
بین الصوبائی تعلقات کو نقصان پہنچے گا۔ سہیل آفریدی کے ساتھ کچھ لوگوں نے زبردستی اسمبلی میں آنے کی کوشش کی۔ اسپیکر ملک احمد خان کہتے ہیں کہ جو کچھ اسمبلی کے اندر ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ویلکم کیا، وہ اسمبلی کی لابیز کے اندر تک گئے۔ یہ ایوان قوانین کے تابع ہیں، یہاں کچھ بھی کرنا ہو تو اجازت لینا پڑتی ہے۔ جن کا نام فہرست میں نہیں تھا انہوں نے ایوان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اسٹاف نے صحافیوں پر تشدد کیا۔ صحافیوں پر تشدد پر وزیر اطلاعات اسما بخاری کے اسمبلی سے واک آؤٹ۔ اسما بخاری نے ایوان میں کہا کہ سی ایم کے پی کے آمد پر پنجاب اسمبلی میں جو تماشا لگا پوری دنیا نے دیکھا۔ سہیل آفریدی اپنے ساتھ غیر متعلقہ افراد کو لائے۔ صحافیوں پر تشدد پر معذرت کے بجائے طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پنجاب کا دورہ سرکاری نہیں تھا۔ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے نمٹا جائے گا۔ جرائم میں زیادہ تر افغان باشندے ملوث پائے جاتے ہیں۔ قانونی مقیم افغان باشندے اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ 50ویں چیف آف دی آرمی اسٹاف پولو اور ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ لاہور میں ختم۔ اختتامی تقریب میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیمپئن شپ میں 8 ٹیموں نے شرکت کی۔ پشاور کور نے پہلی جبکہ گجرانوالہ کور نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے سب سے بڑی ٹریکٹر اسکیم پر عمل درآمد جاری۔ چیف منسٹر ٹریکٹر پروگرام کے تحت پہلے فیز میں 50 سے 75 ہارس پاور کے 10,000 ٹریکٹر کاشتکاروں کو ملیں گے۔ دوسرے فیز میں 75 سے 85 ہارس پاور کے 10,000 ٹریکٹرز کی قرعہ اندازی کے بعد فراہمی جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹریکٹر اسکیم کا تیسرا فیز جنوری میں شروع ہوگا۔ کراچی کے شہریوں کے لیے حکومت سندھ کا ایک اور تحفہ، کل سے ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ عوام کو بہترین سفری سہولیات دینا اولین ترجیح ہے۔ ایک ہی کارڈ پر آرنج اور گرین لائن پر سفر کیا جا سکے گا۔ سیکورٹی اداروں نے کم سن بچی کو بمبار بننے سے بچایا۔ کورنگی میں گٹر کا ڈھکن موجود تھا، اسے کسی نے سائڈ پر رکھا دیا۔ اس دوران بدقسمتی سے بچے کے گر کر جاں بحق ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے بات چیت، کہا کہ اگر کسی نے ڈھکن سائڈ پر رکھ دیا تو معاملہ سیاسی انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر وہاں عالمگیر نے ڈھکن لگائے تھے تو مطلب کوئی چوری کر کے لے گیا تھا۔ ملک میں چاکلیٹ کے ذریعے منشیات کے استعمال کا انکشاف، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس۔ آئس کے نشے کے بڑھتے ہوئے رجحان پر غور، کمیٹی کے ایک رکن نے کہا کہ آئس کے نشے کی وجہ سے لوگوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ چیئرپرسن کمیٹی نوشین افتخار نے کہا کہ آئس کے باعث قتل اور خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ رکن کمیٹی آسیہ ناز نے انکشاف کیا کہ سفید چاکلیٹ کی شکل میں منشیات بچیاں استعمال کر رہی ہیں۔